اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان بک 10 سچ کوسچننگ لیڈس ٹو ٹیمپٹیشن. یہ کچھ کوسچن ہوتے ہیں اور یہ جو وہ یہ سارا کچھ جب وہ کوسچن کرتی ہے وہ ریشنل اور ریسپیکٹفل مینر میں کرتی ہے. اور ان بک 9 سچ کوسچن لیڈس ٹو ٹیمپٹیشن, یہی کوسچننگ جو ہے پھر ٹیمپٹیشن کی طرف جاتی ہے. ہر چیز اور ریشنل اور ریسپیکٹفل مینر میں تو کرتی ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے یہ سارے کوسچنس جو ہیں دیٹ لیڈس ٹو ٹیمپٹیشن. جیسے ہم تعویلیں کرتے ہیں دین کے اندر کہ کسی نہ کسی طرح وہ کام ہو جائے جو ہم اندر ہی اندر سے چاہ رہے ہوتے ہیں, اور ہم بڑا ریشنلی ان چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, بڑے آرام سے تحمل کے ساتھ ہم دین کے اندر تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں. جی پردہ تو بس نظر کا ہوتا ہے, اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے, پھر چاہے میں گناہ کروں میری نیت تو صاف ہے نا. ٹھیک ہے, ہم یہاں تک انٹرپریٹ کر جاتے ہیں احادیث کو, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, ہمارے لیے تو دین ایک کھیل بن گیا اور ہم بڑا ریشنل اور ریسپیکٹفل مینر میں اس چیز کو, ان ساری احادیث کو, آیات کو ہم ایسے موڈیفائی کرتے ہیں کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہی حساب جو ہے وہ یا تو قرآن کا نعوذ باللہ بن جائے یا احادیث کا نعوذ باللہ کانٹیکسٹ بن جائے. تو جب ہم تعویلیں کرنے پہ آتے ہیں نا, ایک دن میں انٹرنیٹ پہ نا ایک کسی اسٹوڈنٹ نے, کسی آئی تھنک میری کوئی فیس بک فالوور ہوگی, میری فرینڈ لسٹ میں تھی, انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جب ان کو کہا جائے, جب وہ ملنا چاہیں تو ان کو نہ روکا جائے. اور وہ آیت پتہ ہے کون سی تھی؟ وہ والی آیت تھی, وہ جو ڈیورس ریلیٹڈ ساری آیات ہے نا سورۃ البقرہ کی, تو وہ والی آیات کہ بھئی وہ جب ڈیورس ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کا وہ میں کبھی آپ کو بتاؤں گی کہ کیا اس کے حساب کتاب ہیں اور حلالہ کیا ہوتا ہے اور یہ وہ سارا. تو وہ والی آیات تھی اور اس میں لکھا ہے کہ جی نہ مرد عورت کو اولاد کی وجہ سے بلیک میل کر سکتے ہیں, نہ عورت مرد کو جو ہے اذیت دے سکتی, کیونکہ بعد میں جب یہ سیپریشنز ہوتی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ ٹول بنایا جاتا ہے بچوں کو. اچھا وہاں پہ وہ جو اس لڑکی نے اس ورس کو کیا ہوا تھا, اس نے کہا تھا کہ جی قرآن میں لکھا ہے کہ دو محبت کرنے والوں کو آپس میں نہ روکا جائے, ملنے سے نہ روکا جائے. And she was talking about the relationship before marriage. حالانکہ وہ آیت دیکھیں وہ کہاں کی تھی پر کتنی پیور وہ آیت تھی. اینڈ شی سیڈ کہ مجھے بتائیں کہ دنیا میں محبت کرنے سے کس نے روکا ہے, یعنی کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کبھی بھی کہیں پہ بھی کیسے بھی محبت کر سکتے ہیں وداؤٹ نکاح. تو پھر میں نے اس کو نیچے ایکسپلین کیا کہ دیٹ از ناٹ ان دا, آپ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہو, آپ پورا کانٹیکسٹ پڑھیں. پھر اگر آپ نے اتنی بڑی بات کرنی ہے, اتنا بڑا دعویٰ کرنا ہے, تو کیا ہے کہ ہم بڑے ماڈریٹ ہو کے, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سارے دعوے جو ہیں ایک آدھ ہمارے ورس ہاتھ میں لگ جاتی ہے اور ہم نے اس کا کانٹیکسٹ بھی نہیں پڑھا ہوتا. ٹھیک ہے, اور ہم انٹرنیٹ کے اوپر اس کو وہ بنا کے اور کس طریقے سے شیئر کرتے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے, بڑے ریشنل وے میں, بڑے ماڈریٹ وے میں, اور ان اے سینس وی سے کہ ہم بڑے ماڈرن بن جاتے ہیں, سیم ایز دا کیس. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ بڑے عقل مند ہیں, ایسی بات نہیں ہے, عورت عقل نہیں ہے اس کے اندر, لیکن بات کو گھما کے کس طریقے سے اس طرف کو لے کے جانا ہے یہ بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے. حرام کو حلال میں اور حلال کو حرام میں کیسے کنورٹ کرنا ہے ہمیں سارے پتہ ہیں. تو دیٹ از بیسیکلی دا تعویل, اس کو کہتے ہیں دین میں تعویل کرنا. ٹھیک ہے, تو ورسز کو اپنے حساب سے. تو دیٹ از دا تھنگ کہ یہ وہ جو کوشچننگ آنسرنگ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا دین میں, جب بہت زیادہ کوشچنس کرنے لگ جاتا ہے, وہ بیسیکلی ہماری نیت نہیں ہوتی عمل کرنے کی, اس وجہ سے ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ وہ کیا وہی ہے کہ ناؤ اینڈ دین ٹو کوشچن ایڈم, ایڈم سے کوشچننگ شروع ہوتی ہے اور بڑے ہی ریشنل اور ریسپیکٹفل مینر میں ہوتی ہے. اور ان بک 9 یہی ساری کوشچننگ لیڈس ٹو ٹیمپٹیشن. ٹھیک ہے, Eve tell Adam at the start of book 9 that they can do more work if they work separately, کہ بھئی بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں اگر وہ separately کام کریں. Adam knows that Eve is more likely to be tricked by Satan if she is alone and argues against separation. وہ argue کرتا ہے کہ نہیں بھئی ہم علیحدہ کام نہیں کریں گے, ہم اکٹھے کام کریں گے. His love for Eve though allows him to persuade it, and against his better judgment he lets her go.
ٹھیک ہے. فائنلی نارملی ہسبینڈ کو بھی دیکھا جائے تو ایٹ دا اینڈ وہ بیوی کی بات مان ہی جاتے ہیں. بہت سارے ہسبینڈ ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کی بات مان ہی جاتے ہیں اگینسٹ ہز بیٹر ججمنٹ, اور he lets her go, تو وہ اس کو جانے دیتے ہیں. Adam yields to each argument not because her argument is better but because he does not want to hurt her feelings. اب ایڈم کیوں مان جاتے ہیں ایو کی ساری یہ باتیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے یہ کوئی بیٹر ججمنٹ نہیں ہے, لیکن ان کی محبت میں کہ بھائی وہ ناراض ہوں گی, ان کی فیلنگز اور ان کے ایموشنز جو ہیں وہ خراب ہوں گے. اور نارملی اگر آپ دیکھیں موسٹلی گھروں میں دیکھا جاتا ہے مرد اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں یار میری بیوی میرے سے ناراض ہو جائے گی. بہت سارے میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں ہسبینڈ اپنی ماں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ میری بیوی میرے سے ناراض ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو ایسے کیسز بھی ہیں بہرحال. تو یہ ساری چیزیں. On the other hand, Eve wins the argument by knowingly using her advantage over Adam. Eve sets herself up for the fall and not is equal to task of dealing with Satan by herself. Eve جو ہے اپنے آپ کو سیٹ اپ کرتی ہے for the fall and not is equal to task of dealing with Satan, جو کہ equal نہیں ہوتا dealing with Satan. Eve yield to temptation through a combination of flattery, vanity and sophisticated argument by serpent. Satan is happy to find Eve alone and acknowledges that Adam would be a much more difficult opponent. Satan knows Eve's weaknesses and plays on them. She is charmed by him and cannot defect the flaws in her argument. ٹھیک ہے, وہ جو ہے اس سے چارم ہو جاتی ہے اور وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی flaws in the argument. ٹھیک ہے, سیٹن جو ہے وہ اب ایو کی ویکنیسز کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اور اس کے ساتھ بھی ہمیں لگتا ہے کہ شیطان ہمیں نہیں ہرا سکتا, ہم شاید بہت پڑھ لکھ گئے ہیں. سیم از دا کیس, بچوں کو آپ ابراڈ بھیج دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سوچ کے کہ جی اب اللہ کے حوالے ہے. ایسے ہی ہے نا کہ جی اللہ کے حوالے, کیا ان کی ہم نے اتنی اچھی ٹریننگ کر دی ہے کہ وہ ایک نان مسلم کنٹری میں جائیں گے اور وہاں پہ وہ جا کے جو ہے وہ نہیں ٹیمپٹ ہوں گے یا کچھ اس طرح سے. لیکن کیا ہے کہ صرف ایک دنیاوی راستے پہ چلانا ہوتا ہے بچے کو, تو تب اللہ کے حوالے ہوتا ہے, ویسے بچہ اللہ کے حوالے نہیں ہوتا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ سیٹن جو ہے وہ ایو کی ان ویکنیسز اور پلیس کو جو سیٹن بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. اس نے تو ہماری خوشبو سے ہمارے ابھی چوکٹا ہی بنا تھا بھائی, تو اس نے جج کر لیا تھا کہ اس کو مارنا کیسے. ٹھیک ہے, اس کو وہ کہتے ہیں نا دشمن کو ہرانے کے لیے اس کی ویکنیسز کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. سیٹن کو ہماری ویکنیسز کا پتہ ہے کہ اس بندے کو کب کہاں کیسے مارنا ہے. ایموشنلی مارنا ہے, جو ہے اس کے رشتہ داروں کے تھرو مارنا ہے, اس کی اولاد کے تھرو مارنا ہے, یا اس کے مال کے تھرو مارنا ہے, اس کے اندر کس چیز کی لاسٹ ہے وہ جج کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر اتنی حس ہے کہ وہ ہمیں جج کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نہیں جج کر پائے اپنے دشمن کو. اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارا سری دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ہمیں پھر بھی بات سمجھنے, ہمیں تو ہم ایسی دنیا میں لگے ہوئے ہیں, ایسے شیطان نے ہمیں دنیا میں لگایا ہوا ہے کہ ہم عبداللہ نہیں ہیں, ہم عبد النفس ہیں یا عبد الشیطان ہیں. ٹھیک ہے, ہم اللہ کے بندے تھوڑی ہیں, ہم تو نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا ہم وہ کیا کہتے ہیں عبد الدینار ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اللہ کے پیچھے تھوڑی بھاگ رہے ہیں. تو وہ شیطان کو پتا ہے, اس کو پتا ہے یہ بندہ نفس کے پیچھے بھاگتا ہے, یہ ٹیمپ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھ لیں 99% لوگ ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں آفٹر شیٹس. حالانکہ بڑی اچھی اچھی ڈگریاں ہوتی ہیں, بس وہ آخری علم کا واری ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا علم کا تکبر سب سے برا تکبر ہے. ہمارے پاس جیسی ڈگری آتی ہے نا ہم بے حیا ہو جاتے ہیں, بس جی اب تو ماسٹرز کی ڈگری آ گئی, اب تو میں جاب بھی کر سکتی ہوں, میں کلرڈ بال بھی کر سکتی ہوں, میں بے حیا بھی ہو سکتی ہوں. ہمیں لگتا ہے ایک لیبل لگ گیا, ہم جو چاہے مرضی کریں. نمبر 2, دولت آ جائے تو انسان سمجھتا ہے میں جو چاہے مرضی کروں, ٹیمپٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو after she eats the fruit, Eve immediately changes. She begins to think of the ways of becoming Adam's equal. ٹھیک ہے, جیسے ہی وہ فروٹ کھاتی ہے Eve immediately change ہو جاتی ہیں. She begins to think of the ways of becoming Adam's equal. اب اس کے اندر فیمنزم آتی ہے کہ مجھے اتنے ہی حقوق چاہیے جتنے ایڈم کے پاس ہے, اور پرہیپس اس سپیریئر, یا پھر مجھے اس سے زیادہ حقوق چاہیے. ہم بھی ایسے کرتے ہیں, مردوں کی طرح جینے کا دل کرتا ہے نا,
but fearful of losing Adam to another female creation, she decided that he must eat her the fruit also. लेकिन अब उसके अंदर एक फिर हमें जो है मकाम भी मर्द के बराबर या मर्द से ज्यादा चाहिए, और हमें ये भी डर होता है कि हमारा शोहर कहीं हमसे छिन ना जाए. दोनों चीजें हमें दोनों ही चाहिए. तो वो क्या डिसाइड करती है कि कोई और फीमेल जो है उसकी जिंदगी में ना आ जाए. शी डिसाइड दैट ही मस्ट ईट द फ्रूट आल्सो, कि जो गुनाह उन्होंने किया वो अब एडम भी कर रहे हैं. एडम डज सो बट not because of Eve's argument. He eats willfully because he is unwilling to be parted from Eve. वो ईव को छोड़ नहीं सकते थे, उनकी मोहब्बत में उन्होंने वो फ्रूट खा लिया था. आफ्टर द फॉल ईव लाइक एडम इज एक्रिमोनियस एंड डिप्रेस्ड. ठीक है, और आफ्टर द फॉल ईव जो है एडम की तरह वो एक्रिमोनियस हो जाती है और डिप्रेस हो जाती है. हाउएवर हर लव फॉर एडम इनिशिएट्स द रीजनरेशन ऑफ द पेयर. लेकिन उसकी उनकी जो मोहब्बत होती है वो रीजनरेशन ऑफ द पेयर को इनिशिएट देती है. शी अपोलोजाइजेस एंड हर लव कॉजेज अ चेंज इन एडम. दे कैन फेस द फ्यूचर टुगेदर, कि अब जो भी है उनसे गलती हुई है, अब उनको फ्यूचर इकट्ठा ही फेस करना है. जो भी डिलेमा है वो उनको इकट्ठा फेस करना है. ईव इज आल्सो ग्लोरीफाइड बाय बीइंग टोल्ड that her seed will eventually destroy Saturn. और ईव जो है वो ग्लोरीफाइड होती है being told and that her seed, उसका जो सीड है will eventually destroy Saturn, कि वो जो उसका सीड है वो eventually destroy करेगा Saturn को. through her position in relation to Adam is made clear when Michael puts her to sleep while he shows Adam the vision of the future. Eve is certainly not a feminist heroine. Like so many characters in the epic, she has an assigned role in hierarchy of universe. Milton does not degenerate women through the character of Eve. He simply follows the thought of his time as the role of women in society. Eve has many important responsibilities as Adam, but in hierarchy of the universe, she falls just below him. ठीक, अब इसके अंदर औरत की एक बहुत बड़ी नेचर दिखाई गई है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ द ईव. औरत जल्दी टेम्प्ट हो जाती है. ठीक है, इमोशंस में बहुत ज्यादा हम लोग वीक होते हैं. इमोशंस तो बहुत होते हैं लेकिन हम इमोशनली वीक होते हैं. आप देखिए मर्द बहुत कम होता है कि चीखते हैं, औरतें ज्यादा चीखती होती हैं. ठीक है, और वो रोना शुरू कर देती हैं, मर्द रोता नहीं है. तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे दिखाई गई. सबसे बड़ी चीज ये कि औरत को हर चीज चाहिए, और उस हर चीज चाहिए में जो है वो जो है चाहती है कि उसको वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए जो कि मर्द के पास है. औरत चाहती है घर वो अकेली खुद चलाए. ठीक है, मर्द से ज्यादा उसको मकाम मिल जाए. औरत जो है वो ये भी चाहती है कि वो मर्द की तरह जिए. अल्लाह ताला ने जब दो जुन्स बना दिए बेटा, यानी कि दो जेंडर्स बना दिए, एक मर्द और एक औरत, तो अल्लाह ताला ने फिजिकली भी उनको डिफरेंट बनाया. मर्द जो है वो सख्त जान है, औरत जो है बेचारी नाजुक है. ठीक है, मर्द को कहा गया कि तुम जाके कमाओ, और औरत को कहा गया कि तुमने औलाद को पालना है. ठीक है, पहला जो रिश्ता कायनात पे है वो मियाँ बीवी का है, और उसके बाद जो है मर्द को कहा गया तुमने कमाना, और औरत को कहा गया कि तुम औलाद को तुमने तरबियत करनी है. ये है एक्चुअली औरत का फंक्शन. इस फंक्शन से हटा के औरत को दुनिया में पता नहीं क्या बना दिया गया. हर एड में औरत है. हर जो जितने भी आप इंस्टीट्यूट्स देख लें, जितने भी प्राइवेट जो है सेक्टर्स देख लें, उसमें औरत को ही यूज किया जाता है. ठीक है, हालांकि वो काम औरत का नहीं है. औरत से सुबह से लेके शाम 5 बजे तक काम कराया जाता है ऑफिस में. सेम इज द केस विद द स्कूल. ठीक है, टीचर को टीचर नहीं बल्कि उसको भी एक स्कूल बना दिया गया सारा दिन काम करने का. उस्ताद का वो जो मकाम था वो भी अब मटेरियलिस्टिक हो गया. ठीक, उस्ताद तो ऐसे नहीं थे हमारे जमाने में. ठीक है, उस्ताद तो बेटा बहुत ऊपर थे हमारे थे, लेकिन बाहर इंस्टीट्यूट्स ने पता नहीं उनको क्या बना दिया. ठीक, तो दैट इज द बेसिक केस. वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के रंग से जिंदगी में सोजे दुर्ग. ठीक है, रंग भी अल्लाह ने औरत की वजह से दुनिया में पैदा किया है, लेकिन औरत फितना भी है, औरत आजमाइश भी है, बिकॉज वो जल्दी टेम्प्ट हो जाती है. और हदीस में है कि जो एक औरत नेक औरत है ना, एक नेक बीवी, वो जन्नत के तोहफों में से एक तोहफा है. अगर उसको फितना कहा गया, फितना इज नॉट द शैतान.
ٹھیک ہے. ہم نے پتہ نہیں اس ورڈ کو بہت غلط ڈیفائن کیا ہوا ہے. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. ٹھیک ہے, عورت ایک آزمائش ہے, اولاد بھی ایک آزمائش ہے, مال بھی ایک آزمائش ہے. ٹھیک ہے, اور اولاد میں آپ کے بیٹے ہمارے لیے, ہمارے بیٹے ہمارے لیے آزمائش ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ نے ان کی محبت زیادہ ڈالی ہے بیٹیوں کی نسبت, اللہ نے ڈالی ہے, اور ہم نے اسی نفس کے خلاف جہاد کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ دکھائی جا رہی ہیں. ٹھیک, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے سب سے پہلے اس کی جو ہے, آج آپ لوگوں نے کیریکٹر اسکیچ ایڈم اور ایو کا کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ. ٹھیک ہے, پہلے تو آپ ایڈم کا کیریکٹر کل جیسے میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا, اینڈ دین ایو کا کیریکٹر وہ بھی آپ لکھیں گے, اور اس کے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کے کچھ پوائنٹس ضرور بنائیے گا, اکثر آ جاتا ہے پنجاب یونیورسٹی کے ایگزامس میں. ٹھیک ہے, تو وہ ضرور آپ دیکھ لیجیے گا, وہ ایڈم کے کیریکٹر میں بہت کلیئرلی ہے اور ایو کے کیریکٹر میں بھی بہت کلیئرلی ہے. جس قوم کو اچھی مائیں مل جاتی ہیں نا بیٹا, وہ قومیں بڑی ترقی کرتی ہیں. جس شخص کو, اگر حضرت عبد القادر جیلانی کو ماں ملی تھی نا, تو حضرت عبد القادر جیلانی بھی بہت بڑے عالم نکلے تھے. ٹھیک ہے, اپنی ماں کی وجہ سے تھے. ٹھیک, اور اسی طریقے سے میں اکثر باتیں کر رہی ہوتی ہوں خواتین کی, آپ کو حضرت بی بی ہاجرہ کا قصہ بھی سنایا, حضرت مریم کا بھی, یہ ساری چیزیں. تو قرآن میں اگر ہم کھول کے دیکھیں تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر میں نان مسلم ہوتا نا تو مجھے لگتا ہے یہ کتاب کسی عورت نے لکھی ہے, کیونکہ سٹارٹنگ ہی حضرت بی بی ہاجرہ سے ہوتا ہے. پھر آل عمران میں, سورہ آل عمران میں جائیں تو حضرت مریم کا قصہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور فرعون کی بیوی آسیہ کا قصہ ہے. ٹھیک ہے, کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنا ایک مقام بنا لیا جنت میں, فرعون جیسے شوہر کے ساتھ گزارا کر کے. حالانکہ چھوڑ بھی سکتی تھی, آپشن از دیئر, بٹ انہوں نے گزارا کیا. اور آپ دیکھیں گے آج وہ جنت کی سرداروں میں سے ایک سردار ہیں, ان کا نام اللہ نے بلند کر دیا, نہیں تو ہمیں کیا پتا ہوتا. ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہوتے فرعون کی ایک بیوی تھی جس پہ اس نے بڑا ظلم کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کا آپ مقام اتنا بلند کر دیا کہ قرآن میں ان کا نام آ گیا. ٹھیک, ادروائز ہم اور بھی تو کتنے لوگوں کے بیویوں کے نام سن رہے تھے, نام نہیں لکھے ہوتے, صرف بیویاں کے فلانے کی بیوی ایسی تھی. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی صرف بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے, ان کا نام وہاں پہ مینشن نہیں ہے. سیم از دا کیس ان کی اولاد. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بلند کر دیا. حضرت بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم کی جو ہے زوجہ تھی اور بہت نیک تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کا نام وہاں پہ بلند کر دیا. تو دیٹ از دا تھنگ کہ جب ہم صبر کرتے ہیں, جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے انسانوں کے جو کردار ہیں اور ان کے نام ہیں وہ بلند کرتے ہیں. ٹھیک, بات ساری یہی ہے, ٹو ارن ایز ہیومن بینگ. اور ہم نے جو مین جو ہمارا ٹاسک ہے وہ نفس کے خلاف جہاد ہے. ٹھیک ہے, کمپٹیشن کی دنیا میں مت رہیے گا, اچھی مائیں بنیے گا, اچھی بیویاں بنیے گا. ٹھیک ہے, بس یہی قوموں کی جو ہے وہ نشانی ہے, نوکری کریں یا نہ کریں. میں تو یہی کہتی ہوں کہ بیٹا اوروں کی نوکری کرنے سے بہتر ہے اپنے شوہر کی اور اپنے بچوں کی غلامی کر لیں, وہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں مقام دے جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کے اندر اتنے گٹس ہیں, اتنی ہمت ہے کہ اگر آپ جاب کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے منع تو نہیں دیا نا, ٹھیک ہے, منع تو نہیں ہے, لیکن پرائرٹی جو ہے نا, جس کا حساب ہونا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی کتنے وہ بچوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے جایا جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے کتنے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں سوسائٹی کے اندر, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. میرے اپنے بیٹے کے اسکول کے اندر ایک سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو بچوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں. بچوں کے جب بیہیویئرز ڈسٹرب ہوتے ہیں تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو یا تو گھر میں کوئی مینٹل ماما پاپا کی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں, یا ماما گھر میں اویلیبل نہیں ہوتی. obviously بیٹا ان کو بھی تو کتھارسس چاہیے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کا کون کتھارسس کرے, ماما ہی تھکی ہوئی آئیں گی تو ان کا کتھارسس کون کرے گا. ٹھیک ہے, ہم نے تو اپنی زندگیاں گزار لی, وٹ اباؤٹ our kids, what about our children, جو کہ ابھی ریسنٹلی 7 سال کا ہوا ہے, جو ابھی ریسنٹلی 10 سال کا ہوا ہے, اور وہ 7 سے 10 سال کے درمیان ابھی 5 وقت کا نمازی بھی نہیں ہے, تو ہم کیسی مائیں ہیں, ہمارے بچے نمازی بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا فیلئر یہی سے تو سٹارٹ ہو گیا کہ ہمارا بچہ ارلی مارننگ اٹھتا نہیں ہے, ہمارا بچہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا. جو اچھی مائیں ہوتی ہیں ان کے بچے ارلی مارننگ اٹھتے ہیں, صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں, ارلی مارننگ ناشتہ کرتے ہیں,
जी हम्बल होते हैं, उनकी माएँ भी आराम से बात करती हैं, उनके बच्चे भी आराम से बात करते हैं। ये है बेटा सारा, और इसी यही हमारी जिंदगी है। और औरत का मैं कहती हूँ ना कि मर्द जो आज कमाता है वो आज ही खत्म हो जाता है, महीने के अंदर अंदर आप देखें मर्द की जो कमाई है वो खत्म हो जाती है, चाहे वो लाखों कमा रहा हो। लेकिन औरत जो आज कमाती है ना, आज जो बोती है द सीड, ठीक है, वो कई नस्लों तक चलता है। तो औरत का फंक्शन, अगर औरत का दर्जा ज्यादा, और ऑल द मर्द को अथॉरिटी दी गई है, लेकिन औरत का दर्जा बेटा बहुत ज्यादा है इस्लाम में। तो एक माँ का दर्जा बहुत ज्यादा है, एक बीवी का दर्जा बहुत ज्यादा है। ये तो हमें खुद समझ नहीं है इस चीज की कि कितना बड़ा अल्लाह ताला ने हमें टास्क दिया है, और हमें इस काबिल समझा। हम किसी को बड़ी नौकरी कब देंगे, जब हम उसको इस काबिल समझेंगे। अल्लाह ने खुद हमें बनाया, और हमें इस काबिल बनाया भी है, और हमें इस काबिल समझा भी है कि नेक्स्ट जनरेशन का टास्क हमारे ऊपर दिया गया। बस उस नेक्स्ट जनरेशन को हम जो है ब्रॉट अप करना नहीं सीखते, बाकी हम दुनिया की सारी चीज़ें सीख जाते हैं। हम जो लड़कियां होती हैं, खवातीन होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनको हर तरह की डिग्री पेरेंट्स हर तरह की साइज सब कुछ देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताते बेटा तुमने नेक्स्ट घर में जाना है, तुमने अच्छी बीवी बनना है, और तुमने अच्छी माँ बनना है, और उसके लिए तुम्हें ये करना जरूरी है। ठीक, तो ये है बेटा सारा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन एनीथिंग?